خلکو ته وویل چې ورشئ کراچي وګورئ چې مصطفی کمال څنګه کارونه کړي دي. نو زما وروڼو دوستانو ستاسو ډېر ټیم نه علمه خبره دغه ده عرض دی چې ستا د مصطفی کمال کارونه ستاسو مخکې پراته دي چې ده څه کړي دي. نو دله موقع ورکئ که خپل کارونه غواړئ دا به ستاسو جدي او ستاسو کارونه به کېږي. که دې نه رالو ستاسو کارونه به دغسې پراته وي لکه دا نور چې تاسو منتخب کړي وو. نو زه د ټولو نه دا خواست کوم چې خپل ووټونه دي الله پاک موږ ته دا ډېره سمېري موقع راکړې ده په دغه 2.5 کاله کې تاسو مصطفی به یې ازماو کوئ او انشاءالله تعالی هغه کارونه به کېږي چې دا حلقه به بیا د کراچي لپاره مثال جوړېږي. خلک به بیا دا مثال ورکوي چې ورشئ وګورئ په بلګۍ کې مصطفی به یې څنګه کارونه کړي دي او انشاءالله تعالی پي ایس پي ته به خلک په دغه بنیاد باندې د کراچي او د ټول پاکستان دپاره ووټونه ورکوي. بس ما دغه وینا ده ټولو وروڼو له دوستانو له الله مې آباد لره او پاکستان پائندہ باد. ڈولفن حکمرانوں گن لو اپنے دن اب آ رہی ہے. ڈولفن 60 لاکھ گیلن بلدیہ کو دینے والا, درجنوں سڑکیں بلدیہ کو دینے والا, ہسپتال بلدیہ کو دینے والا, سوپ چیدہ نصب نہ سید بنو بندے مصطفیٰ دے بکردار بندے کمال دے آہدت چیئرمین پاک سرورین پاکی سید مصطفیٰ کمال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میری ساتھیوں سے گزارش ہے سب بیٹھ جائیں, جہاں جس کو جگہ ملی بیٹھیں, خاموشی اختیار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام اتحاد ٹاؤن کے, خیبر چوک کے تمام میرے پختون بھائیوں, تمام برادریوں سے تعلق رکھنے والے تمام نوجوانوں, بزرگوں, اس علاقے نے 249 میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب کو السلام علیکم. یہ جھنڈے نیچے کرو, نیچے کرو, جھنڈے نیچے کرو, سارے جھنڈے نیچے کرو بیٹا, یہ نیچے کرو جھنڈا, اس کو نیچے کر لو, لپیٹ لو سارے جھنڈے. میرے بزرگوں, نوجوانوں, یہ مشکل مرحلہ ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. ہر کوئی آ کر آپ کو اپنے ووٹ لینے کے لیے وعدے کر رہا ہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دیں گے. آپ کے دماغ میں ایک ہی سوال ہے کہ ہم نے پہلے والوں کو بھی ووٹ دیا تھا, اس کے بعد ووٹ لینے کے بعد وہ نظر نہیں آئے. آپ نے 70 سالوں سے لوگوں کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں. ایک کو کم کرو, ایک کو کم کرو اس کی بتا. لیکن ووٹ لینے کے بعد ہمارے جیتے ہوئے نمائندے آپ کو نظر نہیں آئے. تو آج بھی آپ کے دماغوں میں یہی سوال ہے, اور وہ سوال غلط نہیں ہے کیونکہ آپ کا تجربہ کوئی اچھا نہیں ہے ووٹ دے کر لوگوں کو. یہ آپ کی مشکل ہے. میری مشکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے. آج میں یہاں پر اسی کٹہرے میں کھڑا ہوں جہاں پر میں آج ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے, نمائندے کی حیثیت سے ایک الیکشن کو لڑنے کے لیے کھڑا ہوں.
میرے پاس کوئی مشین نہیں ہے کدھر دل پر لگا کر دکھاؤں کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پہچاننے کے لیے، بندوں کے جھوٹ اور سچ کو پتہ چلانے کے لیے آج تک کوئی مشین ایجاد نہیں کی، لیکن رب کے کچھ اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا پتہ لگانے کے لیے حالات ڈالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا ظرف اس کو دے کر آزماتا ہے، اس کو عہدے دے کر آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کا صبر اس سے چھین کے آزماتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان کی اصلی اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، خیبر چوک کے رہنے والوں، اتحاد ٹاؤن کے رہنے والوں، میرا رب مجھے ساری دنیا کی سارے عہدے دے کر مجھے آزما چکا۔ یہ کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال کوئی اللہ نے اگر مجھے جیت دی تو یہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا۔ آج سے 19 سال پہلے میرا رب مجھے ایم پی اے بنا چکا۔ آج سے 18 سال پہلے میرا رب مجھے وزیر بنا چکا۔ آج سے 16 سال پہلے میرا رب، میرا اللہ مجھے کراچی جیسے بڑے شہر کی حکمرانی دے چکا، مجھے میئر بنا چکا۔ آج سے 9 سال پہلے مصطفیٰ کمال کو میرا رب سینیٹر بنا چکا۔ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 104 بندے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کمال 2012 میں سینیٹر بن چکا۔ 2012 میں سینیٹر مصطفیٰ کمال کو میرا رب بنا چکا۔ میں ایم پی اے بن گیا، وزیر بن گیا، سینیٹر بن گیا، میئر بن گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے، میرے رب نے 300 ارب روپے خرچ کرائے، 30,000 کروڑ روپے میرے ہاتھوں سے خرچ ہوئے۔ آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے، چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ جو تمہارے دماغوں میں سوال ہے کہ ہم نے پہلے بھی ووٹ دیا تھا، ووٹ لینے والا نظر نہیں آتا، تو مصطفیٰ کمال کے پاس جب اس شہر کی نظامت تھی، جب اس شہر کی حکمرانی تھی، مصطفیٰ کمال نے کسی سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ راتوں میں جاگ کر کراچی بنائے گا۔ 5 سالوں تک میں اپنے بستر پر رات میں اپنے گھر پر آرام نہیں کر سکا۔ میں نے اپنے 5 سالوں کی نیند کو قربان کر کے اس کراچی کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بنایا۔ تمہارے اس بلدیہ ٹاؤن میں میں نے درجنوں راتیں گزاری ہیں۔ اگر آج میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، 5 سال اس شہر میں جاگ کر میں نے اس شہر کو بنایا ہے۔ میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں راتوں میں جاگ کر اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر میں راتوں میں شہر میں جاگوں گا اور کراچی والوں کی زندگی میں بہتری لے کر آؤں گا۔ میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے سامنے ہزاروں ارب، سینکڑوں ارب روپے کی رشوت آئے گی، سینکڑوں ارب روپے ہاتھوں سے خرچ کروں گا، اربوں روپے کی رشوت اپنے ہاتھوں سے چھوڑوں گا۔ تو میں جو پہلے تم سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پہچاننے کے لیے اس کے اوپر حالات ڈالے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ان تمام عہدوں پہ رہنے کے باوجود آج ہمارا دامن صاف ہے، ہمارے دامن پر ایک داغ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بچایا ہے، اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اس NH 249 میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پانی کی لائن وہ 40 کلومیٹر دور سے بلدیہ ٹاؤن، اس اتحاد ٹاؤن سے گزارتے ہوئے 40 کلومیٹر دور سے ہب ریزروائر سے پانی مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دلوایا۔ یہاں پر لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا تھا تو راستے میں جاتے جاتے ان کا دم ٹوٹ جاتا تھا۔ میں نے 100 بستروں کا کارڈک ہاسپٹل بنایا، مجھے گئے ہوئے 11 سال ہو گئے، اس کو صرف شروع کرنا تھا، نہیں شروع کر سکے۔ میں نے اسی NH 249 میں انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم بنایا تاکہ یہاں سے بچے کھیل کر
बड़े प्लेयर बने, यहाँ पर दर्जनों सड़कें बनाई, यहाँ पर दर्जनों पार्क बनाए, यहाँ की गलियां बनाई, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। याद रखो, हमें चोरों ने नहीं लूटा। आज जो पानी की लाइन बल्दिया टाउन NH 249 में आ रही थी, 40 किलोमीटर दूर से 60 लाख गैलन पानी की लाइन, उसके ऊपर 178 गैर कानूनी कनेक्शन है, 25 उसके ऊपर हाइड्रेंट चल रहे हैं। ये हाइड्रेंट बनाने वाले ये इलीगल कनेक्शन लेकर पानी लेकर इसी बल्दिया टाउन को चोरी करके बेचने वाले लोगों को कौन है? कोई बाहर से नहीं आया। यही के जिम्मेदारान है, यही की इंतजामिया है, यही के सियासतदान है। हमें चोरों ने नहीं लूटा। हमें हमारा दुख यह है कि हमें यहाँ के चौकीदारों ने लूटा है, जिनको हमने अपने वोटों से चौकीदार बनाया था। उन्होंने चोरों के साथ बल्दिया टाउन के रहने वालों, NH 249 के रहने वालों, ये इलाका बीमार हो गया है। जिस तरह कोई इंसान बीमार हो तो उसको अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है, इसी तरह इस इलाके की गलियां, इसके मोहल्ले बीमार हो गए, इसको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तुमने जिससे भी इन गलियों का इलाज करवाया है, इसके मर्ज में इजाफा हुआ है और तबाही बर्बादी हुई है। हर इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन आने तक मसाइल कम नहीं होते, ज्यादा हो जाते हैं। हर दफा MNA MP बनने के बाद मसाइल जहां कम होने चाहिए थे ज्यादा हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये शहर हमारे हाथों से बनवाया है। हम इस बल्दिया टाउन, इस NH 249, ये त्याग टाउन से लेकर बल्दिया टाउन तक ये सब कुछ बना सकते हैं, इसकी कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये समझ दी है हमें, अल्लाह ताला ने ये काम करवाया है हमें पता है पानी कहां से आ रहा है और कैसे आएगा, हमें पता है सीवरेज का निजाम कहां जाता है, कैसे ऑपरेट करता है, हमें पता है कि रातों में जाकर सफाई कैसे होती है, कचरा कैसे उठाया जाता है, सड़कें कैसे बनती हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हाँ शायद आज मेरे पास वो इख्तियारात ना हो, लेकिन इन गलियों में खड़े होकर बात करने में और जहां पर हुक्मरान बैठते हैं जिन ऐवानों में, वहां जाकर उनके कानों में आवाज लगाने में जमीन आसमान का फर्क है। मुस्तफा कमाल को अगर ये मौका मिला तो हुक्मरानों को ना कि सिर्फ मसाइल बताएगा, बल्कि उन मसाइल का हल भी बताएगा। हमारे पास ही तमाम मसाइल का हल है। हम सिर्फ मसाइल बताकर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, उन मसाइल का हल भी बयान करेंगे। अगर किसी की नीयत ठीक है तो उसको हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना हम एक दफा में अपनी बात खत्म नहीं होती हमारी, हम बार बार लोगों के मसाइल के ऊपर बात करेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। मुझे पता है कि यहाँ पर पानी के लिए मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, कैसे यहाँ पर चीजें ठीक करनी है। यहाँ पर 25 हाइड्रेंट चल रहे हैं पानी की लाइनों पे। मुस्तफा कमाल इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा कि यहाँ पर 2 हाइड्रेंट अपने भी बनाएगा, खुदा न खास्ता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें तमाम ओहदे देकर आजमा लिया है। अल्लाह का शुक्र है, अपने बच्चों को एक नवाला भी हराम हमने नहीं खिलाया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तुम्हें एक मौका मिला है अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ठीक करने के लिए। तुम्हें एक मौका मिला है इस इलाके की सारी महरूमियों को दूर करने के लिए। तुम्हारे पास लोग आकर फिर उसी तरह से वादे कर रहे हैं। हर 2 घंटे के बाद यहाँ पर कोई ना कोई वजीर आ रहा है, कोई ना कोई बड़ा लीडर आ रहा है। मैं ये पूछता हूँ, जब उनके बंदे यहाँ पर इलेक्ट हुए हुए थे तो उनसे काम पूछने के लिए भी उनको आना चाहिए था ना। आज वोट का मसला है तो सब यहाँ पे आकर आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से जीता हुआ बंदा था तो क्या उससे बास पुरुष करने के लिए कोई आया, कोई वजीर, कोई नुमाइंदा कि भाई हमारे नाम पर वोट मिला है, यहाँ पर तुम यहाँ के लोगों की खिदमत सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कोई नहीं आया। हमें इस शहर के बाहर से फैसले नहीं करवाने, इस शहर के रहने वालों ने इस शहर के फैसले को करना है। अल्लाह ताला ने हमें ये तमाम अक्ल, शऊर, काम का तरीक़ेकार सिखाया है। मैं
آپ لوگوں سے کوئی وعدہ نہیں کرتا کہ میں کیا کر دوں گا اور کیا نہیں کروں گا. ایک بات کرتا ہوں بلدیہ ٹاؤن کے رہنے والوں, اتحاد ٹاؤن کے رہنے والوں, یہ خیبر چوک کے رہنے والوں, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی, پھر اگر یہ ذمہ داری دی تو جس طرح میں کراچی کو میں نے راتوں میں جاگ کر بنایا ہے, اسی طرح سے یہ NA 249 کے لوگ راتوں میں اپنے گھروں پر سو رہے ہوں گے اور مصطفیٰ کمال کسی گلی میں آپ کے لیے, آپ کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے جاگ رہا ہوگا. یاد رکھو یہ موقع پھر نہیں آئے گا. آپ ایک دفعہ اس ڈولفن پہ ضرور مہر لگائیں. آپ نے سب سے ان گلیوں کا علاج کروایا ہے, ایک دفعہ آپ پی ایس پی سے اپنا علاج, اس گلیوں کا علاج ضرور کروائیں. میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو یہ آج کے حالات ہیں, اگلے الیکشن تک ان مسائل میں انشاءاللہ تعالی کمی واقع ہوگی. اگر ہم مسائل 100% حل نہیں کر سکے تو ہم مسائل میں کمی ضرور لے کر آئیں گے. اس علاقے کے رہنے والوں کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. آپ نے سب کو آزما لیا ہے, آپ کے حالات بہتر نہیں ہوئے, بلکہ جو ہماری بنائی ہوئی چیزیں تھیں وہ سب بھی تباہ برباد کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کردار کے ساتھ عقل و شعور دیا ہے, کام کرنے کا طریقہ کار سکھایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت یہاں کے غریبوں کا, مظلوموں کا ہوگا, یہاں سے محرومیوں کو دور کرنے کا ہوگا, یہاں سے بھائیوں کو بھائیوں سے جوڑنے کا ہوگا. دیکھو ہم نے رنگ نسل مسلک کے خلاف ہم نے سیاست کی ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ میری اس پارٹی میں پختون بھی ہے, بلوچ بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سندھی بھی ہے, مہاجر بھی ہے. اس کراچی میں زبان کی بنیاد پر اس کراچی میں زبان کی بنیاد پر سیاست کر کے لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا گیا. سیٹیں جیت لی گئیں لیکن رب کو ناراض کر دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ٹکڑے کر دیا گیا. کوئی مہاجر بن گیا, کوئی پختون بن گیا, کوئی بلوچ بن گیا, سندھی بن گیا. سیٹیں تو جیت گئے لیکن رب کو ناراض کر دیا. مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کا خون ہوا ہے, ذبح ہوئے ہیں. اللہ نے ناراض ہو کر شہر سے پانی چھین لیا, شہر سے کو سیوریج چھین لیا, شہر سے ٹرانسپورٹ چھین لی, شہر کی سڑکیں چھین لی, اسپتالوں سے دوائیں چھین لی, اسکولوں سے تعلیم چھین لی, رات میں بجلی چھین لی, صبح گیس چھین لی, بچوں کو معصوم بچوں کو بلکتے ہوئے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. سیٹیں مل گئی لوگوں کو, پارٹیاں جیت گئی لیکن رب کو ناراض کر دیا. ہم نے 5 سالوں سے جو سیاست کی ہے, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک جگہ جوڑا ہے. ہم نے سندھی, مہاجر, پختون, بلوچ کے نام پر سیاست نہیں کی ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھنے والوں سے ملایا ہے. آج سے 2 ماہ پہلے سوراب گولڈ پر جہاں پر مہاجر اور پختون ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, 40 سالوں سے ہزاروں لوگ مارے گئے. وہاں پر پاک سرزمین پارٹی نے صرف پختونوں کا جلسہ کر کے دکھایا, اور وہ جلسہ اس لیے نہیں تھا کہ مجھے سوراب گولڈ والوں سے ووٹ لے لیتے, بلکہ وہ جلسہ اس لیے تھا کہ میں نے اپنے رب کو دکھانا تھا کہ اے رب دیکھ, جہاں پر 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے تھے, 2 کلمہ پڑھنے والے لڑے ہوئے تھے, آج وہی کلمہ پڑھنے والے بھائی ایک دوسرے کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے. دیکھ ہم نے اللہ کے رسول کی امت کو آپس میں جوڑ کر دکھا دیا ہے. اب تو ہم پر رحم فرما, اپنی ناراضگی ختم کر دے, ہم سے راضی ہو جا, ہمارے بچوں پر رحم کر. میرے بھائیوں, 5 سالوں سے 5 سال پہلے جب ہم آئے تھے میورن اسلام خانی, اس شہر میں 22 لوگ روزانہ مرتے تھے. آج ایک ماں کا بیٹا بھی نہیں مارا جا رہا. آج ایک پختون, ایک بلوچی, ایک بلوچ, ایک مہاجر, سندھی, پنجابی نہیں مارا جا رہا. اللہ کا شکر ہے, یہ کام رب نے
ہم سے کروایا ہے، یہ کام اللہ نے ہم سے کروایا ہے۔ آؤ اب جب ہم ایک ہو گئے ہیں تو آؤ ایک ہو کر ظالم کا ہاتھ روکیں، آؤ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آؤ یہ نہیں دیکھیں کہ ظلم کرنے والوں کی زبان کون سی ہے، آؤ یہ نہیں دیکھیں کہ ظلم کرنے والوں کا مسلک کون سا ہے۔ ظالم کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ ظالم ہوتا ہے۔ ظالم کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، وہ ظالم ہوتا ہے۔ آؤ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ پانی جس کو نہیں مل رہا اس کی زبان کون سی ہے، پانی جس کو سیوریج نہیں مل رہا اس کی زبان کون سی ہے، جس کو دوائی نہیں مل رہی اس کی زبان کون سی ہے۔ جہاں جہاں مظلوم ہے پی ایس پی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ آؤ اس ظلم کے نظام کو ختم کریں۔ میرے اتحاد ٹاؤن کے خیبر چوک کے رہنے والے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آؤ اس ظلم کے نظام کا خاتمہ کرتے ہیں۔ آؤ مل کر ایک ایسا حلقہ بناتے ہیں جہاں پر ساری زبانیں بولنے والے بغیر مسلک کے، بغیر زبان کے تفریق کے صرف ترقی کو ووٹ دیں، صرف ایمانداری کو ووٹ دیں، صرف اپنے بہتر مستقبل کو ووٹ دیں اور سچ بولنے والوں کو ووٹ دیں۔ یاد رکھو، دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، دیکھو میرے پاس کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میں تو آواز لگانے والا ہوں۔ میرے پاس یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں اپنی آواز ڈال سکوں، یہ طاقت رب کے پاس ہے، دلوں کو پھیرنے کی طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ میرا رب انشاءاللہ تعالی چاہے گا تو تمہارے دلوں میں بات ڈالے گا۔ آپ کا فیصلہ ہی آپ کے مستقبل کی ضمانت ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہو۔ آپ نے سب کو آزما لیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی سے بہتر، ڈولفن کے نشان سے بہتر آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو رب کی رضا کے ساتھ اس NA 249 کو ہم ایسا حلقہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ پورا پاکستان ہم پر اشک کرے گا کہ یہ ہوا کیا ہے، اتنا پسماندہ علاقہ یہ کیسے ترقی کرنے لگا، یہ کیا ہو گیا۔ ہم یہ کہیں گے ہم نے سب نے مل کر رب کو راضی کیا ہے، ہم نے اپنے دل سے نفرت نکالی ہے، ہم رنگ نسل زبان کی بنیاد پر بٹنے کے بجائے ہم نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، اللہ سے ڈر کر کام کیا ہے، اس لیے اللہ تعالی ہمارے لیے بند دروازے کھول رہا ہے۔ ایک دفعہ رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اس ساری جد و جہد، ساری کوشش سے، تو پھر وہ ہمارے دشمنوں سے بھی کام لے لے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی بات اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ جہاں پر دنیا کے اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں سے وہ رستہ نکال کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے، آنے والا وقت ڈولفن کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 29 اپریل کو انشاءاللہ تعالی تمام NA 249 والے، تمام رہنے والے، میری مائیں بھی، میری بہنیں بھی، میرے بزرگ بھی، میرے جوان بھی انشاءاللہ تعالی ڈولفن پہ مہر لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بولو تیار ہو، بولو مجمع سے تیار ہو، بولو تیار ہو، خوش رہو، آباد رہو۔ آج سے جو مجمع یہاں پر ہے گھر گھر جا کر یہ پیغام دے، گھر گھر جا کر یہ پیغام دے، گھر گھر جا کر یہ میسج پہنچائے کہ صرف ایک ہی نشان کو یاد رکھو، ڈولفن۔ ایک دفعہ اللہ نے یہ ذمہ داری دی، پھر اے بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن والوں، تم راتوں میں سو گے انشاءاللہ تعالی، اور مصطفیٰ گوال تمہاری گلیوں میں راتوں میں جاگے گا انشاءاللہ تعالی تمہاری صبح کو بہتر کرنے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد، پی ایس پی زندہ باد۔ حوصلہ جیتو گے تم سزا ہے یہ اپنی دعا، پر تم جیتو یا ہارو ہمیں تجھ سے پیار ہے، ہم صرف مصطفیٰ کا مال، مصطفیٰ کا مال، صرف مصطفیٰ کا مال، صرف مصطفیٰ کا مال، صرف مصطفیٰ کا مال۔
नई शम्मे जलाएगा, ये खुशहाली लेकर आएगा। रहनुमा अपना है बेमिसाल, अब सिर्फ मुस्तफा का माल, अब सिर्फ मुस्तफा का माल, अब सिर्फ मुस्तफा का माल, अब सिर्फ मुस्तफा का, अब सिर्फ मुस्तफा का माल, अब सिर्फ मुस्तफा का, अब सिर्फ